دیکھا ہے، اس کی کتاب کو پڑھا ہے. پھر ہمارے جامع نیمیا میں یہ مسئلہ آیا تھا اور ہم نے انہیں بھی بلایا. وہ مبشر شاہ صاحب تھے گجرانوالہ کے، جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا. ان کو بھی بلایا تو انہوں نے بات سنی، پھر اس کی کتابیں پڑھی تھی. 17 مفتیان کرام اس کمیٹی میں موجود تھے. 17 مفتیان کرام لاہور کے بڑے بڑے مدارس سے موجود تھے، جنہوں نے 2-4-3 دن لگا کر اس کے لٹریچر کو پڑھا، اس کی ویڈیو وغیرہ سنی. اس کے بعد اس کے بارے میں فتویٰ جاری کیا کہ یہ بیعت کے قابل نہیں، یہ امت مسلمہ میں بہت بڑا ایک فتنہ ہے. اور پھر تقریباً 19 یا 22 صفحے کے لگ بھگ تفصیلی فتویٰ ان 17 مفتیان کرام نے جاری کیا تھا، جس میں اس کے کفر بھی بیان ہوئے تھے، اس کی گمراہی بھی بیان ہوئی تھی، اور یہ لکھا تھا کہ اس بندے کی بیعت کرنا حرام ہے. جس بندے نے اس فتنے کی بیعت کی ہے اس پہ لازم ہے کہ اپنی بیعت کو توڑ دے، یہ بیعت کے قابل نہیں. یہ اتنا فتنہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے پتہ کتنا کام کرتے تھے. غسل کرنا، کپڑے بدلنے، خوشبوئیں لگانی، بڑا اہتمام کرنے کے بعد وہ یہ ٹور پہ جاتے تھے. کہاں پہ جاتے تھے؟ پھر اللہ ان سے بات کرتا تھا، اور یہ ویسے مریضوں میں بیٹھ اللہ سے بات کر لیتے ہیں. اندازہ تو ہو جا اللہ فرماتا ہے کسی بشر میں یہ طاقت نہیں میرے ساتھ بات کرے، صرف میرے نبیوں میں طاقت ہے. ان کو میں نے اس اعزاز سے نوازا ہے، وہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. باقی کسی بندے کو کوئی ہمت و طاقت نہیں جو رب سے بات کر سکے، اور یہ بندوں میں بیٹھ اللہ سے بات کر لیتے ہیں. میں نے اللہ سے پوچھا، ایسا میں اتنا لکھا کتاب ہے، میں عرش پہ جاؤں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے، مجھے خزانوں میں چابیاں دے دی گئی ہیں. اور آگے یہ بھی لکھا ہے آج کے بعد جو غوث قطب ابدال ولی آئے گا وہ فرمایا تمہارے بعد ہی آئے گا، اس کی فضیلت تم سے کم ہوگی. غالب یہ اس کے الفاظ ہے کہ تمہاری طرف سے تصدیق ہوگی، وہ تمہارا تابع دار ہوگا. اندازہ لگا لو یار اس بندے کا. اور چکا ان پڑھ سنی کا بھی کتاب ہے کہ میں کچھ نہیں پڑھا تو جاہل آدمی کی بات ویسی جائز نہیں. اور بھی بڑی بکواس اس نے کی ہے اس کتاب کے اندر، بے شمار بکواسات ہیں. اس نے مریضوں کو یہ چکر دیا ہوا کہ یہ روحانیت کی باتیں ہیں. اس کو مریض ہوئے کرتے کہتے ہیں کہ روحانیت کی باتیں ہیں، مولویوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ سانوں سمجھ آئی تو کسے نے نہیں. الحمدللہ مولوی جو ہے حضور کی امت کے میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے مرض کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے مولوی کو سمجھ نہ آنی، کیونکہ مولوی کو مسئلہ نہ جائے، جاہل مرید ہے اس کے. اس لیے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمارا سب کچھ نبی پاک کی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو حضور کی شریعت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جو طریقت شریعت کے تابع ہو وہ طریقت ہے، جو طریقت شریعت سے ہٹ کے ہو وہ طریقت نہیں ہے، شیطانی طریقہ ہے. تو یہ جناب اس کے بارے میں فتویٰ اب چھٹی ہو گئی ہے، رمضان کے بعد کسی نے لینا ہو 18-20 صفحے کا تفصیلی فتویٰ لکھا ہوا ہے، اس میں پورے تمام علماء کرام کی لگی ہوئی ہے. کیا اجتماعی کتاب ہو جاتا ہے.